ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ شکر ہے اللہ کی، اللہ آپ لوگوں کو ہر بیماری سے، روحانی جسمانی بیماری سے حفاظت فرمائیں۔ تو آج ہم آپ لوگوں کو کچھ مسائل بیان کریں گے نماز کے بارے میں بھی، اور کچھ اور دو تین قصے واقعات سنائیں گے آپ لوگوں کے لیے۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترکی کے ایک مسجد میں ایک بزرگ چھوٹے بچوں کو سورہ فاتحہ یاد کرا رہے تھے۔ بچے بس 6-7 سال کی عمر کے تھے۔ پوری مسجد میں سورہ فاتحہ کی ترنم گونج رہا تھا۔ بزرگ کی عادت تھی کہ روزانہ سبق کا امتحان لیتے اور اول آنے والے بچے اور بچیوں کو 10 روپے انعام دیتے اور سب بچوں کو کچھ نصیحت فرماتے۔ سبق کا وقت ختم ہوا۔ بزرگ نے ایک ایک بچے سے امتحان لیا اور اب بچے آنکھیں مٹکا کر انتظار میں کہ 10 روپے کس سے ملتے ہیں۔ بزرگ نے آج انداز بدل لیا۔ فرمایا، آج ایک اور امتحان، ہر بچہ بتائیں کہ اگر اس سے 10 روپے ملیں تو وہ ان سے کیا خریدے گا۔ بچے جواب دینے لگے کہ غبارے، کھلونے، گاڑی، آئس کریم وغیرہ، مگر فاطمہ خاموش۔ بزرگ نے پوچھا، اگر فاطمہ بیٹی انعام جیتے گی تو وہ کیا خریدے گی؟ فاطمہ تھوڑی دیر شرمائی، پھر بولی، ٹافیاں۔ بزرگ نے فرمایا، اب ایک قصہ سنو، اس کے بعد بتاتا ہوں کہ آج کا انعام کس سے ملے گا۔ دیکھو اس مسجد میں کتنے لوگ نماز ادا کرتے ہیں، وہ کتنی سجدی کرتے ہیں، کتنی رکوع، کتنی دعا کتنے آنسو۔ اس مسجد میں کتنا درس ہوتا ہے، کتنا دین کا کام، اور کتنے لوگ یہاں توبہ کرتے ہیں۔ اس مسجد میں کتنی تعلیم ہوتی ہیں، کتنے بچے پڑھتے ہیں۔ رمضان میں کتنے لوگ اعتکاف کرتے ہیں، کتنے روزے دار افطاری کرتے ہیں۔ اس مسجد میں کتنے جاہلوں کو علم ملتا ہے، کتنے گمراہوں کو ہدایت ملتی ہے، کتنا ذکر ہوتا ہے، کتنی تلاوت ہوتی ہیں۔ کیا کسی کے بس میں ہے کہ ایک آباد مسجد میں 24 گھنٹے میں جتنا نیکیاں ہوتی ہیں ان کو لکھ سکیں؟ کتنی بار سبحان ربی الاعلیٰ، کتنی بار سبحان ربی العظیم، کتنا صدقہ خیرات اور کتنی مناجات۔ مسجد کے تمام اعمال اگر لکھے جائیں تو صرف ایک دن کی نیکیوں کو 1000 صفحات پر بھی نہیں لکھا جا سکتا۔ پھر ایک سال میں کتنی نیکیاں ہوتی ہوں گی اور 10 سال میں کتنی؟ کیا کسی کے بس میں ہیں کہ شمار کر سکیں؟ سب بچوں نے آواز لگائی، کسی کے بس میں نہیں۔ بزرگ نے فرمایا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان تمام نیکیوں کا ثواب اس ایک شخص کو ملتا ہے جس نے یہ مسجد تعمیر کی تھی۔ عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی، مگر مسجد بنانے والے کو ان تمام اعمال کا پورا ثواب ملتا ہے جو اس مسجد میں ہوتے ہیں، جو اس مسجد سے اڑتے ہیں اور جو اس مسجد سے پھیلتے ہیں۔ مثلا آپ نے آج سورہ فاتحہ یاد کر لی، یا آپ نے چونکہ اس مسجد میں بیٹھ کر یاد کی ہیں تو اس کا ثواب، اور آپ لوگ پوری زندگی جتنی سورہ فاتحہ پڑھیں گے اس کا ثواب، اور آپ آگے جن کو سورہ فاتحہ سکھائیں گے اس کا ثواب، یہ سب اس مسجد بنانے والے کے نمایاں اعمال میں بھی شامل ہو جائے گا۔ کیا آپ اس شخص کو جانتے ہیں کہ جس نے یہ مسجد بنائی؟ اس کا نام خیر الدین تھا، ایک غریب متوسط آدمی، نہ عالم نہ مشہور بزرگ، بس اللہ تعالیٰ کا مخلص بندہ۔ اسے شوق تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا گھر بناؤں۔ اس نے ایک تیلی سلوایا، یہ تیلی وہ اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ بازار جب بھی جاتا تو جو پھل اچھا لگتا اسے دیکھ کر کہتا، لو بھائی، گویا کہ یہ میں نے کھا لیا۔ پھر جب سے اس پھل کی قیمت برابر پیسے نکال کر تیلی میں ڈال لیتا۔
کبھی گوشت کی دکان پر گوشت اچھا لگتا تو کہتا لو بھائی، گویا کہ میں نے یہ گوشت خریدا، پکایا اور مزے سے کھا لیا۔ پھر اس گوشت کی قیمت تیلے میں ڈال لیتا۔ سالہ سال تک اس محنت اور مجاہدے کے بعد اس نے تیلا کھولا تو بڑی رقم جمع تھی، جس سے اس نے یہ مسجد بنائی۔ قصہ سن کر بزرگ نے کہا اب آج کے انعام کا اعلان، آج کا انعام فاطمہ کا ہے۔ اس نے سورہ فاتحہ سب سے اچھی یاد کی ہے۔ فاطمہ کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا۔ اٹھ کر انعام وصول کیا۔ بزرگ نے پوچھا فاطمہ ان پیسوں سے کیا خریدے گی، کیا لے گی؟ فوراً جواب آیا کچھ بھی نہیں۔ بزرگ نے کہا تم نے تو ٹافیاں لینی تھی۔ فاطمہ مسکرائی اور بولی ٹافیاں گویا کہ میں نے کھا لی، اب میں یہ پیسے جمع کروں گی اور مسجد بناؤں گی۔ دیکھو دوستو، کتنی اچھا واقعات تھی جو آپ لوگوں نے سنی، اور اس بچوں پر کتنا اثر ہو گیا کہ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس سے کھلونے خریدیں گے، غبارے خریدیں گے، ٹافیاں خریدیں گے، لیکن جب اس کو یہ واقعہ سنا گیا اس بزرگ نے تو وہ بچے متاثر ہو کر انہیں پیسے جمع کر رہے تھے کہ ہم یہ مسجد میں خرچ کریں گے۔ تو ہم بھی اپنے بچوں کو ایسی تربیت سکھائیں، ہم اپنے بچوں کو ایسی واقعات سنائیں کہ وہ بھی کل بڑے ہو کر نیک بنیں۔ تو اب دوسرا قصہ سنائیں گے۔ دوسرا قصہ بھی قریبی زمانے کا ہے۔ ایک مالدار شخص نے ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنائیں۔ اپنے ملازموں سے کہا کوئی مناسب پلاٹ ڈھونڈو۔ چند دن کی کوشش سے ایک پلاٹ پسند کر لیا گیا۔ بہت مناسب جگہ پر تھا اور قیمت 35 لاکھ، جو اس مالدار کے لیے بہت آسان تھی۔ بات طے ہو گئی۔ پتہ چلا کہ یہ پلاٹ ایک غریب چوکیدار کا ہے۔ وہ اپنے 5-6 بچوں کے ساتھ سالہ سال سے غربت اور فقر و فاقہ کی زندگی کاٹ رہا تھا۔ اب کچھ خاندانی جائیداد تقسیم ہوئے تو اس کے یہ پلاٹ ملا، جسے اس نے فوراً برائے فروخت کر دیا تاکہ اس رقم سے اپنی معاشی حالات بہتر کر سکیں۔ خریدنے کے دن مالدار شخص 20 لاکھ کا چیک لے کر پہنچا۔ پلاٹ کا مالک نے کہا باقی 15 لاکھ۔ اس نے کہا اوقاف سے جس دن منظوری آ گئی اس دن باقی 15 لاکھ دے دوں گا۔ پلاٹ والے نے کہا اس میں اوقاف کا کیا کام؟ مالدار نے کہا میں نے یہی مسجد بنانی ہے، اس لیے اوقاف سے اجازت مانگی ہے۔ مسجد کا نام سن کر پلاٹ کا مالک رونے اور کانپنے لگا۔ اس نے چیک پاڑ کر پھینک دیا اور کہا جائیں، میں یہ پلاٹ نہیں بیچتا۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے پلاٹ خرید کر اللہ کے گھر بنائیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں گھر بنائیں، اور میں پلاٹ کا مالک ہو کر اس سعادت سے محروم رہوں۔ اب میں اس پلاٹ پر مسجد ہی بناؤں گا۔ کروڑ پتی مالدار نے اس غریب چوکیدار کے سامنے سر جھکا کر کہا زندگی گزر گئی، میں نے آج تک کسی کے سامنے خود کو چھوٹا یا حقیر نہ سمجھا، مگر آج میں خود کو آپ کے سامنے بے حد حقیر سمجھ رہا ہوں۔ دیکھو بھائی، کتنا زبردست واقعات ہیں جو ہم کتابوں سے بری پڑی ہوئی ہیں لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ اس واقعات کو پڑھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اللہ کی دین کتنا مشکلوں، کتنا قربانیوں سے آیا ہے، لیکن ہم ہی جو ہیں اللہ کے دین کا شکر نہیں کرتے کہ ہم ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اور مسلمان پیدا ہوئے اور یہ کلمہ والد ماں کی گود میں نصیب ہوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر بھی ہم اس ہستی کی امت ہیں جس نے دنیا سے جا رہا تھا یا اللہ میری امت کیا ہوگا، میری امت کا جب قیامت کے دن ہوگا اور لاکھ منظر ہوگی، ہر بندہ اپنی فکر میں ہوگا، وہ ہستی پیر کریں گے یا اللہ میری امت کو بخشو، میری امت کی بخشو۔ تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ تیسرا قصہ کچھ پرانے زمانے کا ہے۔ ایک بادشاہ نے ارادہ کیا کہ وہ ایک ایسی مسجد بنائے گا جس میں اس کے سوا کسی کا کوئی حصہ نہ ہو۔ اس نے پہلے جگہ خریدی، پھر اعلان کر دیا خبردار کوئی بھی اس مسجد میں کسی طرح کا اپنا حصہ شامل نہ کرے، نہ مال، نہ خدمت،
جس نے کام کرنا ہو مزدوری اور اجرت پر کریں۔ خیر اسی شرط کے ساتھ مسجد تیار ہو گئی، سارا مال بادشاہ کا لگا۔ مسجد کے دروازے پر بادشاہ نے اپنا نام لکھوا دیا اور مسجد میں نماز شروع ہو گئی۔ ایک رات بادشاہ نے خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک فرشتہ اترا، اس نے مسجد کے دروازہ سے بادشاہ کا نام کٹ کر ایک عورت کا نام لکھ دیا۔ بادشاہ نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا مجھے اسی کا حکم ہے۔ صبح جب بادشاہ اٹھا تو بہت پریشان، اپنے کرندے بھیجے کہ جا کر دیکھو میرا نام موجود ہے یا نہیں۔ صبح جب انہوں نے جا کر دیکھا بادشاہ کا نام موجود تھا، مگر دوسری رات پھر وہی خواب اور تیسری رات بھی، مگر جب جا کر دیکھتے تو بادشاہ کا کتبہ موجود ہوتا۔ بادشاہ نے خواب میں اس عورت کا نام یاد کر لیا تھا، اپنے لوگوں کو اس کی تلاش پر لگا دیا۔ وہ عورت مل گئی، اسے طلب کر لیا گیا۔ وہ بہت بوڑھی تھی اور عاشا کی وجہ سے اس کا جسم کپکپاتا تھا اور اسے طلبی پر مزید بھی خوف سے کانپ رہی تھی۔ بادشاہ نے کہا اے خاتون، آپ نے اس مسجد میں کیا حصہ ڈالا؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، میں غریب کمزور بڑھیا، میری مجال کے آپ کے اتنے سخت اعلان کے بعد کوئی جرأت کرتی۔ بادشاہ نے اس کو اللہ کے واسطہ دیا اور کہا آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، سچ بتا دیں۔ وہ بولی بادشاہ سلامت، کچھ بھی نہیں، بس اتنا کہ گرمی کی دوپہر میں وہاں سے گزر رہی تھی، مزدور کاریگر سب اندر آرام میں تھے۔ ایک جانور جو مسجد کے سامان اٹھاتا تھا وہ باہر باندھا ہوا تھا، پیاس کی وجہ سے اس کا برا حال تھا۔ اس کے قریب ہی پانی کا بڑا برتن رکھا تھا مگر وہ اس تک نہیں پہنچ سکتا تھا اور بار بار زور لگا کر ہانپ رہا تھا۔ میں نے وہ برتن اس کے قریب کر دیا اور اس نے وہ پانی پی لیا، بس میں نے یہی خدمت کی۔ بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا اماں آپ نے اتنا سا کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا تو اللہ تعالیٰ نے ساری مسجد آپ کے نام کر دی، اور میں نے اتنا سارا کام اپنے نام کے لیے کیا تو اللہ تعالیٰ نے مسجد کے اجر میں مجھے شامل نہ فرمایا۔ پھر اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ جا کر مسجد سے میرا نام کاٹ دو اور اسی خاتون کا نام لکھ دو۔ مقصد یہ کہ مسجد میں اخلاص کے ساتھ تھوڑی سی محنت کا بھی اللہ تعالیٰ کہاں یہاں یہ مقام ہے۔ دراصل مسجد ایمان کا قلعہ اور زمین پر اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین جگہ ہے۔ دیکھو دوستوں، کتنی خوبصورت واقعہ تھا، جو ایک بادشاہ نے سارا مال خرچ کر دیا اپنے نام کے لیے، لیکن اللہ پاک نے اس کو اتنی سی اجر بھی نہیں دی، لیکن ایک نیکی کا اجر بھی نہیں دیا۔ لیکن وہ عورت دیکھو، اس نے ایک جانور کو پانی پلایا تو اللہ پاک نے اس کو اپنا مسجد اور اس کو مسجد اس کے نام بھی کر دیا۔ تو یہ کتنا اللہ کا مہربانی، اللہ کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین جگہ مسجد اور ناپسندیدہ ترین جگہ بازار ہیں۔ آج بازار کتنے آباد ہو گئے، کیسی جدید مارکیٹیں، اور ان مارکیٹوں پر ان سے بھی زیادہ پرفریب مارکیٹیں، جبکہ مساجد کی طرف مسلمانوں کی وہ توجہ نہیں ہے جو حقیقی مسلمان کو ہونی چاہیے۔ جماعت نے الحمدللہ 313 مساجد تعمیر و آباد کرنے کی نیت کر رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی فضل دیکھیں کہ الحمدللہ اب تک 58 مساجد تیار ہو چکی ہیں۔ ابھی حال ہی میں کراچی کے ایک خوش نصیب تاجر نے خود ایک مسجد تمام ضروریات کے ساتھ تیار کر کے جماعت کو دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس اعمال کو خاص قبولیت عطا فرمائیں۔ اور اب جماعت کے پاس جتنے پلاٹ موجود ہیں ان میں سے مناسب مقامات پر رمضان المبارک کے بعد مساجد کی تعمیر کا نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ دراصل جہاد اور مسجد کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اہل علم نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہدین کو مساجد کے ساتھ باندھ گئے ہیں۔
تاکہ ان کا جہاد مقبول اور کامیاب ہو۔ اسی لیے مسجد ہر جگہ مجاہد کے ساتھ چلتی ہیں اور ہر قدم پر مجاہد کو نئی قوت، نیا جذبہ اور مضبوطی عطا کرتی رہتی ہیں۔ اہل سیر نے لکھا ہے کہ جہاد اور مسجد کا اس لزوم کی وجہ سے حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ جب بھی جہاد کے سفر پر نکلتے تو راستے میں مساجد بناتے جاتے یا مساجد بنانے کا حکم فرماتے تھے۔ صرف ایک غزوہ تبوک کے سفر کے دوران ایک قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 16 مساجد اور دوسری قول کے مطابق 20 مساجد تعمیر فرمائیں۔ آپ سیر کی کتابوں میں دیکھ لیں، ان تمام مساجد کے نام اور مقامات تک محفوظ ہیں۔ مجاہد کے ساتھ مسجد رہتی ہیں تو وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، مگر جب وہ مسجد سے دور ہٹ جائیں تو پھر طرح طرح کے فتنوں کا شکار ہو کر کمزور ہو جاتا ہے۔ دشمنان اسلام نے تعاون اور میڈیا وار کا دھوکہ دے کر اپنے لوگ مجاہدین میں گھسائے، جنہوں نے مساجد سے کٹو ہوئی دفتر قائم کر کے مجاہدین کو مساجد سے دور کر دیا تاکہ ان میں حب دنیا اور حب الشہوت کا بیج بو سکیں۔ پس جو دفاتر کی ہو کر رہ گئے وہ حقیقی جہاد سے کٹ گئے، مگر جو اس فتنے کا شکار نہیں ہوئے وہ کامیاب رہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادتوں اور فتوحات سے نوازا۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ان مساجد کا مفصل تذکرہ القلم میں آ جائے گا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسفار جہاد کے دوران قائم فرمائے۔ مسجد تعمیر کرنا، مسجد آباد کرنا، مسجد کی خدمت کرنا، مسجد میں خوشبو مہکانا، مسجد کی حفاظت کرنا، مسجد کی صفائی کرنا، مسجد میں بآداب رہنا، مسجد میں بیٹھ کر جہاد کی ترتیب بنانا، یہ تمام اعمال بہت فضیلت والے ہیں۔ جماعت کی توجہ الحمدللہ مساجد کی طرف بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 313 کے ہدف کی جانب گامزن ہیں۔ مسلمان مساجد کے لیے بھی دل کھل کر اموال نکالیں اور جہاد فی سبیل اللہ میں بھی بڑھ چڑھ کر جان و مال لگائیں۔ جہاد میں جان و مال لگانا کعبہ شریف کی تعمیر سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو یہ دوستو، یہ 2-3 واقعات میں نے جو بیان کی ہے مسجد کے بارے میں تھے۔ جو مسجد بنائیں، اللہ کے گھر بنائیں، اس کو اللہ پاک کتنا لوگ اجر دیتا ہے، کتنا ثواب ملتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں اس واقعات سے آپ لوگ بھی کچھ سبق حاصل کریں اور مسجد کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ ہم مسجد کے ساتھ، مدرسوں کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا چاہیے۔ تو اب ہم نماز کے مسائل کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ چلیں نماز کے مسائل کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ چھوٹی مسائل ہیں جو ہم لوگوں کو نہیں پتہ ہیں، اور اس کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ نمازی کے آگے سے گزرنے کا بیان۔ جب بھی کوئی نماز پڑھتا ہے تو لوگ پتہ نہیں اس کو کیا جلدی ہوتی ہیں کہ مسجد سے بھاگنا، بس یہی کہتے ہیں کہ بس جب سلام پھیرے کہ ہم مسجد سے باہر نکلیں، بس سلام پھیرا نہیں ہوتا کہ مسجد سے باہر دوڑنا شروع ہوتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی سنتوں میں کھڑا ہے، نفل پڑھ رہے ہیں اور اس کی نمازی کے آگے سے گزر جاتی ہیں۔ نمازی کے آگے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کسی کو پتہ چلے کہ نماز جو پڑھ رہے ہیں اس کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے، تو وہ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 7 سال تک وہ جگہ پہ کھڑا رہے گا جب تک وہ جو نمازی بندے ہیں نماز سے فارغ نہ ہو جائے، تب تک وہ کھڑا رہے گا اگر اس کو پتہ چلے کہ نماز پڑھ رہے ہیں اس کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو چلیں اس کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ نمازی کے آگے سے گزرنے کا بیان۔ نمازی کے آگے سے گزرنا حرام ہے، اگرچہ نمازی نے بغیر کسی عذر کی سترہ رکاوٹ نہ رکھا ہو۔ اسی طرح نماز پڑھنے والے کے لیے یہ بھی حرام ہے کہ اپنی نماز سے لوگوں کے آنے جانے میں رکاوٹ نہ ڈالیں۔ رکاوٹ ڈالیں، بائیں طور کے بغیر سترہ رکھیں، ایسی جگہ پر نماز پڑھنے لگے جہاں اس کے سامنے سے لوگوں کو بے کثرت آمد و رفت ہو۔ ایسی صورت میں اگر نمازی کے آگے سے کوئی شخص گزر جائیں تو سردست اس بات کا گناہ ہوگا کہ اس جگہ نماز پڑھی جہاں لوگوں کو سامنے سے گزرنا پڑا۔ سترہ نہ رکھنے کا گناہ نہ ہوگا، اگر کوئی شخص سامنے سے نہیں گزرا تو کوئی گناہ نہ ہوگا۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی جگہ پہ نماز پڑھیں جہاں سے لوگ گزرنا نہ ہو. ہمیں پہلے نماز اسی طرح کی جگہ کو ایک جگہ کو ایسی جگہ کو ہم نے جو ہے نا کڑا ہونا ہے کہ جہاں سے نمازی جو باقی نمازی ہیں وہ آرام سے نکل سکیں, ہم لوگوں کو اس کو مشکلات نہ ہو. کیونکہ سترہ رکھنا بذات خود کوئی امر واجب نہیں ہے. اگر نمازی رکاوٹ کے باعث ہوا لیکن گزرنے والے کو گنجائش تھی کہ وہ اور طرف سے چلا جاتا پھر بھی نمازی کے آگے سے گزرا تو دونوں گنہگار ہوں گے. لیکن اس کے برعکس اگر نمازی کی وجہ سے رکاوٹ نہ تھی لیکن جانے والے کو کسی اور جانے سے گزرنے کی گنجائش نہ تھی اور نمازی کے آگے سے گزرنا پڑا تو کسی کو گناہ نہ ہوگا. اور اگر دونوں میں سے کسی ایک طرف سے کوتاہی ہوئی تو ایک ہی شخص گنہگار ہوگا. سترہ اس چیز کو کہتے ہیں جو نمازی آڑ کرنے کے لیے اپنے سامنے لگا لیں, اپنے آگے کڑا کر لیں, خواہ وہ لکڑی ہو یا کوئی ستون ہو یا دیوار وغیرہ ہو. اور اس سترہ کڑے کرنے سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سجدے کی جگہ متمیز ہو جائیں, اور جس وقت کو نمازی کے سامنے گزرنا ہو وہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا گنہگار نہ ہو. سترہ کی ضرورت وہاں پیش آتی ہیں جہاں نماز کلی اور بے آڑا جگہ پڑھی جائے. اگر مسجد میں نماز پڑھنی ہو یا ایسے مقام میں کہ جہاں لوگوں کا نمازیوں کے سامنے سے گزرنا نہ ہوتا ہو تو اس کی کچھ ضرورت نہیں ہے. سترہ کی لمبائی ایک ہاتھ سے کم نہ ہونی چاہیے اور اس کی موٹائی کم سے کم 1 انگلی کے برابر ہونی چاہیے. بجماعت نماز کی صورت میں امام کا سترہ تمام مقتدیوں کی طرف سے کافی ہیں. یعنی اگر امام کے آگے سترہ ہیں تو مقتدیوں کے آگے سے گزرنے میں کچھ گناہ نہیں, خواہ ان کے آگے کوئی آڑ ہو یا نہ ہو, لیکن سترہ کی وارے سے گزرنا جائز نہیں. ہاں اگر جماعت میں شریک ہونے کے لیے کوئی آنے والا پہلی صف میں خالی جگہ دیکھیں تو اس کو جائز ہے کہ دوسری صف کے آگے سے گزر کر پہلی صف میں اس خالی جگہ پہنچ کر جماعت میں شریک ہو جائیں. اسی صورت میں قصور دوسری صف والوں کا مانا جائے گا. انہوں نے آگے بڑھ کر پہلی صف میں خالی جگہ پر کیوں نہیں کیا, یعنی کیوں نہیں بھرا. سترہ کڑا کرنا سنت ہیں. سترے کے بجائے اگر چادر یا چتری مسلی نمازی کے آگے ہو تو وہ کافی ہیں. لکڑی کی خصوصیت نہیں ہے. مثلا نمازی کے آگے سے گزرنا گناہ ہے مگر اس سے نماز نہیں ٹوٹتی, اور اگر کوئی بے خیالی میں گزر گیا تو معذور ہیں. اگر کوئی شخص میدان میں یا بڑی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہو, دو تین صفوں کی جگہ چھوڑ کر اس کے آگے سے گزرنے کا گنجائش ہے اور چھوٹی مسجد میں مطلقاً گنجائش نہیں. نمازی کے آگے سے عورت یا کوئی بھی جانور کتا بلی وغیرہ گزر جائیں تو نماز فاسد نہیں ہوتی, دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر جان لے کہ اس کا وبال کس قدر سخت ہیں تو برسوں کڑا رہے گا مگر آگے سے گزرنے کی ہمت نہ کرے گا. جہاں نمازی کی نظر پہنچیں جبکہ وہ اپنی نظر کو موضوع سجود پر رکھیں, سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھیں, وہاں تک آگے کو نہ گزریں. پس اگر کوئی شخص باہر فرش پر نماز پڑھتا ہو تو اندر کے درجہ میں آگے کو گزر سکتا ہے. بڑی مسجد اور جنگل میں تو نمازی سے اتنے فاصلہ پر گزرنا جائز ہے کہ جہاں تک سجدے کی جگہ پر نظر رکھ کر نمازی کا نظر نہ پہنچے. اگر دو مسلی نمازی آگے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, آگے والا فارغ ہو گیا, اب وہ دہنی جانب یا بائیں جانب کو جا سکتا ہے. کسکاتا ہیں یا جائز ہیں. بیت الحرام کی طواف کرنے والے کو جائز ہیں کہ نمازی کے آگے سے چلا جائیں. اسی طرح کعبہ کے اندر اور مقام ابراہیم کے پیچھے نمازی کے آگے سے گزرنا جائز ہیں, اور یہ بھی جائز ہیں کہ نماز پڑھنے والے اور گزرنے والے کے درمیان سترہ نہ ہو. یہ ایک چھوٹا سا واقعات جو آپ کو میں نے بیان کی مسائل تھی جو نماز کے
آگے سے گزرنے والے کی مسائل تھی۔ جو نماز جو پڑھتا ہے اس کو چاہیے کہ ایسی جگہ پہ نماز پڑھیں جہاں لوگوں کو تکلیف نہ ہو، لوگ آرام سے گزر سکیں۔ اب بات کرتے ہیں نماز کے فرائض کے بارے میں کہ نماز میں کتنا فرض ہیں اور کون کون سے فرض ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں نماز کے فرائض۔ نماز کے فرائض اور واجبات، سنن، مستحبات، مفسدات اور مکروہات لے کے جاتے ہیں، جیسے یہ معلوم ہوگا کہ جو طریقہ نماز پڑھنے کا اوپر بیان کیا گیا ہے اس میں کون چیزیں فرض ہیں اور کون واجب اور کون سنت اور کون مستحب، اور اس طریقے کسی امر کی رعایت نہ کرنے سے نماز مکروہ ہو جاتی ہیں۔ نماز کے فرائض 6 ہیں۔ ان 6 میں سے 5 نماز کے رکن ہیں، یعنی نماز ان سے مرکب ہیں، اور وہ نماز کی جز ہیں، اور چھٹا یعنی نماز کو اپنے فاعل سے تمام کرنا رکن نماز نہیں۔ نمبر 1 قیام، کھڑا ہونا۔ اتنی دیر تک کھڑا رہنا فرض ہیں جس میں اس قدر قرات کی جا سکیں جو فرض ہیں۔ کھڑے ہونے کی حد فقہاء نے یہ بیان کی ہیں کہ اگر ہاتھ بڑھا جائیں تو گھٹنوں تک پہنچ سکیں۔ قیام صرف فرض اور واجب نمازوں میں فرض ہیں، ان کے سوا اور نمازوں میں فرض نہیں ہیں۔ جو شخص قیام پر قادر نہیں اس پر قیام کھڑا ہونا فرض نہیں ہے۔ نمبر 2 قرات یعنی قرآن شریف کا پڑھنا نماز میں۔ قرآن مجید کا ایک آیات کا پڑھنا فرض ہیں، خواہ بڑی ہو یا چھوٹی، مگر شرط یہ ہے کم از کم 2 لفظوں سے مرکب ہو، جیسے ثم نظر، اور ایک ہی لفظ ہی جیسا مدحامتن، یہ ایک حرف ہو جیسے صاد، قاف وغیرہ، یا 2 حرف ہو ہا میم وغیرہ، یا کئی حروف ہو جیسے الف لام میم ہا میم عین سین قاف وغیرہ۔ تو ان سب صورتوں میں ایسی ایک آیات کے پڑھنے سے فرض نہ ادا ہوگا۔ فرض نمازوں کے صرف 2 رکعتوں میں قرات فرض ہیں۔ یہ بھی تخصیص نہیں کہ پہلی 2 رکعتوں میں قرات فرض ہیں یا اگلی 2 رکعتوں میں یا درمیانی، جیسے مغرب کی نماز میں اگر کوئی پہلی اور تیسری رکعت میں قرات کریں اور دوسری میں یاد نہیں، یہ دوسری میں کریں یا پہلی میں نہیں، بہر صورت فرض ادا ہو جائے گا۔ وتر اور نفل نمازوں کے سب رکعتوں میں قرات فرض ہیں۔ امام کے پیچھے مقتدی کو قرات کی ضرورت نہیں، ہاں مسبوق جس کی رکعت رہ گئی ہو اس کے لیے ان گئی ہوئی رکعتوں میں چونکہ امام نہیں ہوتا اس لیے اس کو قرات کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 3 رکوع، ہر رکعت میں 1 مرتبہ فرض ہیں۔ رکوع کی حد فقہاء نے یہ بیان کی ہیں کہ اس قدر جھک جائیں جس میں دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ سکیں، اور صرف جھک جانا ہی فرض ہیں، کچھ دیر تک جھکا ہوا رہنا فرض نہیں۔ اگر کسی کی پیٹھ، کمر، بڑھاپے وغیرہ کی وجہ سے جھکی گئی ہو اور ہر وقت اس کی حالات رکوع کی مشابہ رہتی ہو تو اس کو رکوع میں صرف سر جھکا دینا چاہیے۔ سجدہ نمبر 4 سجدہ، ہر رکعت میں 2 سجدے فرض ہیں، ایک سجدہ قرآن کریم سے اور دوسرا سجدہ احادیث اور اجماع سے ثابت ہیں۔ سجدے میں 1 گھٹنا اور 1 پیر کی انگلی کا اور پیشانی کا زمین پر رکھنا، اور اگر کسی تکلیف کی وجہ سے پیشانی نہ رکھ سکتا ہو تو بجائے اس کی صرف ناک رکھ دینا کافی ہیں جبکہ اس کی قدرت ہو۔ نمبر 5 قیدہ اخیرہ، یعنی وہ نشست بیٹھنا جو نماز کی آخری رکعت میں دونوں سجدوں کے بعد ہوتی ہیں۔ اتنی دیر بیٹھنا فرض ہیں جس میں اتحیات پڑھی جا سکیں، اس سے زیادہ بیٹھنا فرض نہیں۔ نمبر 6 نماز کو اپنے فاعل سے تمام کر دینا، یعنی بعد تمام ہو جانے کے ارکان نماز کی کوئی ایسا فعل کیا جائے جو نماز کے منافی ہو، مثلا السلام علیکم کہہ دیں یا قبلے سے پھر جائیں یا اور کوئی بات چیت کریں۔
تو یہ نماز کی 6 فرائض تھے جو ہم نے آپ کو تفصیل سے بیان کی ہیں۔ جو ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نماز میں فرض کتنا ہے، واجب کتنا ہے، مکروہات کتنا ہے، سنت کتنا ہے، مستحبات کتنا ہے۔ نماز اگر ہمیں فرض، واجب، مستحبات کا پتہ نہیں تو نماز ہمارا کیسا ہوگا؟ یا ہمیں فرض کا پتہ نہیں ہے، فرض جب رہتے تو نماز نہیں ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں یہ جو ہیں فرض، واجبات، مستحبات، سنت، اس کو سیکھنا چاہیے۔ اس کو ایک چھوٹی چھوٹی سارے مل جاتی ہیں، کتاب ملتی ہیں، وہ لے لیں، لیکن ہمیں یہ فرض اور مستحبات، واجبات جو ہیں یہ ضرور یہ سیکھنی چاہیے۔ جو ہم نے 6 فرض آپ کو تفصیل سے بیان کی ہیں، تو اب اس کا آپ کو بیان کرتے ہیں۔ فرائض، خلاصہ فرائض نماز: فرائض: 1 قیام، 2 قرات، 3 رکوع، 4 سجدہ، 5 قید آخری، نمبر 6 نماز کو اپنے فاعل سے تمام کرنا۔ یہ 6 فرائض تھے۔ واجبات قرات کی مقدار: واجب قرات کی مقدار، جو قرات واجب ہیں اس کا مقدار کتنا چاہیے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ: نفل اور وتر کی ہر رکعت میں اور فرض نمازوں کی ابتدائی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی اور سورت کو پڑھنا واجب ہے۔ چھوٹی سورت جیسے سورہ کوثر یا اس کے برابر قرآن کریم کے آیات میں، مثلا ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم ادبر واستکبر، اس میں 10 الفاظ ہیں اور مشدد حروف کو 2 شمار کر کے 30 حروف ہجا ہیں۔ پس لمبی آیات میں سے ہر رکعت میں اس مقدار میں قرآن حکیم پڑھ لیا جائیں تو واجب ادا ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر آیت الکرسی میں سے صرف اتنا پڑھ لیا جائیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اب بات کرتی ہیں واجبات کی، نماز کے واجبات۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کا خاص اللہ اکبر کا لفظ سے ہونا۔ اگر اس کے ہم معنی کسی لفظ سے، مثلا اللہ اعظم وغیرہ کی ادا کی جائیں تو واجب ترک ہو جائے گا۔ نمبر 2، تکبیر تحریمہ کے بعد اتنی دیر تک کھڑا رہنا جس میں سورہ فاتحہ اور دوسری کوئی سورت پڑھی جا سکے۔ نمبر 3، سورہ فاتحہ کا فرض کی 2 رکعتوں میں اور باقی نمازوں کی سب رکعتوں میں 1 مرتبہ پڑھنا۔ نمبر 4، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کسی دوسری سورت کا پڑھنا فرض کے 2 رکعتوں میں اور باقی نمازوں کے سب رکعتوں میں یہ دوسری سورت کم از کم 3 آیاتوں کا ہونا چاہیے۔ اگر 3 آیات ہی پڑھ لی جائیں، خواہ کسی سورت کا جز ہو یا خود سورت ہو تو کافی ہیں۔ نمبر 5، پہلے سورہ فاتحہ کا پڑھنا، اس کے بعد دوسری سورت کا پڑھنا۔ اگر کوئی شخص پہلے فاتحہ سے دوسری سورت پڑھیں اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں تو واجب ادا نہ ہوگا۔ فرض کے پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا، اگر دوسری تیسری یا تیسری چوتھی میں قرات کی جائے اور پہلی دوسری میں نہ کی جائے تو واجب نہ ہوگا، اگر یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ نمبر 7، رکوع کے بعد اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو جانا، جس کو فقہا قوما کہتے ہیں۔ نمبر 5، سجدے میں پورے دونوں ہاتھوں اور گھٹنوں اور دونوں پیروں اور ناک کا زمین پر رکھنا۔ نمبر 9، دوسرے سجدے کا اس کے ماں بعد سے پہلے ادا کرنا، مثلا اگر کوئی شخص پہلی رکعت میں بغیر دوسرا سجدہ کیے ہوئے کھڑا ہو جائیں تو اس کا واجب ترک ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے سجدے سے پہلے قیام کر لیا۔ نمبر 10، رکوع اور سجدوں میں اتنی دیر تک ٹھہرنا کہ 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم وغیرہ یا سبحان ربی الاعلیٰ وغیرہ کہہ سکیں۔ نمبر 11، دونوں سجدوں کے درمیان اٹھ کر بیٹھنا، جس کو فقہا جلسہ کہتے ہیں۔ نمبر 12، قومیں اور سجدوں کے درمیان میں اس قدر ٹھہرنا کہ ایک تسبیح کہیں جا سکیں۔ نمبر 13، قید اولیٰ یعنی دونوں سجدوں کے بعد دوسری رکعت میں بیٹھنا اگر نماز 2 رکعت سے زیادہ ہو۔ نمبر 14، قید اولیٰ میں بقدر تحیت کا بیٹھنا۔ نمبر 15، دونوں قیدوں میں 1 مرتبہ تحیت پڑھنا، اگر نہ پڑھی جائیں یا 1 مرتبہ سے زیادہ پڑھی جائیں تو واجب ترک ہو جائے گا۔ نمبر 16، نماز میں اپنی طرف سے کوئی ایسا فعال کام کرنا جو تاخیر فرض یا واجب کا سبب ہو جائے۔ مثال سورہ فاتحہ کے بعد زیادہ سکوت، خاموشی کرنا یا سکوت دوسری صورت کی تاخیر
کا سبب ہو جائے گا۔ 2 رکوع کرنا دوسرے رکوع سجدے کی تاخیر کے سبب ہو جائے گا۔ 3 سجدے کرنا تیسرا قیام یا قعود بیٹھنے کا تاخیر کا سبب ہو جائے گا۔ پہلی یا تیسری رکعت کے آخر میں زیادہ نہ بیٹھنا، یہ بیٹھنا دوسری یا چوتھی رکعت کے قیام کی تاخیر کا سبب ہو جائے گا۔ دوسری رکعت میں اتحیات کے بعد دیر تک بیٹھنا جس میں کوئی رکن مثال رکوع وغیرہ کی ادا ہو سکیں۔ نمبر 17 نماز وتر میں دعائے قنوت پڑھنا خواہ کوئی دعا ہو۔ نمبر 18 عیدین کی نماز میں علاوہ معمولی تکبیروں کے 6 زیادہ تکبیریں کہنا۔ نمبر 19 عیدین کی دوسری رکعت میں رکوع کرتے وقت تکبیر کہنا۔ نمبر 20 امام کو فجر کی نماز فجر کی دونوں رکعتوں میں اور مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں خواہ قضا ہو یا ادا، اور جمعہ و عیدین اور تراویح کی نماز میں اور رمضان کی وتر میں بلند آواز سے قرات کرنا۔ منفرد تنہا پڑھنے والے کوئی اختیار ہیں، چاہے بلند آواز سے قرات کریں یا آہستہ آواز سے، اور آواز بلند ہونے کی فقہا نے یہ حد بیان کی ہیں کہ کوئی دوسرا شخص سن سکیں، اور آہستہ آواز کی یہ حد لکھی ہیں کہ خود سن سکیں دوسرا نہ سن سکیں۔ نمبر 21 امام کو ظہر عصر کی کل رکعتوں میں اور مغرب کی آخری رکعتوں میں آہستہ آواز سے قرات کرنا۔ نمبر 22 جو نفل نمازیں دن میں پڑھی جائیں ان میں آہستہ آواز سے قرات کرنا، اور جو نفلی رات کو پڑھی جائیں ان میں اختیار ہیں۔ نمبر 23 منفرد تنہا نماز پڑھنے والا اگر فجر مغرب عشاء کی قضا دن میں پڑھیں تو ان میں بھی اس کو آہستہ آواز سے قرات کرنا چاہیے، اور اگر رات کو قضا پڑھیں تو اسے اختیار ہیں۔ نمبر 24 اگر کوئی شخص مغرب عشاء کی پہلی دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت ملانا بھول جائے تو اسے تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھنا چاہیے، اور ان رکعتوں میں بھی بلند آواز سے قرات کرنا واجب ہے۔ نمبر 25 نماز کو السلام علیکم کہہ کر کرنا، نہ کسی اور لفظ سے۔ 2 مرتبہ السلام علیکم کہنا مثلا واجب کو ترک چھوڑنے سے نماز ناقص ہو جاتی ہے۔ واجب کا منکر فاسق ہوتا ہے اور فرض کا منکر کافر۔ واجب اگر رہ جائیں تو سجدہ سہو سے تلافی ہو سکتی ہیں کہ سلام پھرنے کے بعد سجدہ سہو کر لیں۔ قصداً واجب کو ترک کیا جائیں تو نماز کا لوٹانا واجب ہوتا ہے۔ ترک واجب مکروہ تحریمہ ہیں، اور مکروہ تحریمہ کا ارتکاب سے انسان فاسق اور گنہگار ہوتا ہے، اور جو نماز مکروہ تحریمہ کے ساتھ ادا کی جائیں وہ واجب الادا ہوگی، یعنی لوٹانا ضروری ہوگا۔ تو یہ نماز کی وجبات جو ہم نے آپ کو سنائی ہیں، یہ ٹوٹل 26 وجبات ہیں نماز کی جو ہمیں آپ کو تفصیل سے بیان کی ہیں۔ تو اس کو سیکھنا چاہیے، جو ہم نماز پڑھیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیز واجب ہیں اور کیا فرض ہیں اور کیا سنت ہیں۔ اگر ہمیں پتہ نہ ہو تو ہمارا نماز کا کیا فائدہ۔ جو ہم نماز پڑھیں تو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں، اور نماز میں جلدی نہ کریں، نماز بالکل آہستہ سے پڑھیں۔ نماز ایسی پڑھنی چاہیے جیسے کوئی بزرگ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، ایسے ہمیں نماز پڑھنا چاہیے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ تو اب بات کرتے ہیں سنت کی تعریف اور حکم۔ سنت کے بارے میں اب بات کرتے ہیں۔ سنت اس سے مراد وہ عمل ہیں جس کو بجا لانے پر مکلف انسان مستحق ثواب ہوتا ہے۔ اگر تو کر دیں چھوڑ دیں تو اس سے مواخذہ نہیں۔ پس اگر کسی نے نماز کی تمام یا کچھ سنتیں ترک کر دی تو اللہ تعالیٰ اس کے ترک پر کوئی مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن اس کے بجا لینے پر جو ثواب ملتا ہے اس سے محروم رہے گا۔ تاہم کسی مسلمان کو زیبا نہیں کہ سنت کے بعد کو بے حیثیت تصور کریں، کیونکہ نماز کا مقصد جناب الہی میں تقرب حاصل کرنا ہے، جس کا نتیجہ عذاب سے دور ہونا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بہریاب ہونا ہے۔ ایسی صورت میں کوئی عاقل
یا مناسب نہ جانے گا کہ نماز کی سنتوں میں سے کسی سنت کی بے قدری کریں اور اسے ترک کر دیں، کیونکہ اس کا ترک ثواب عمل سے محرومی کا باعث ہیں، اور یہ بات کسی دانشمند سے مخفی نہیں ہے کہ یہ محرومی ہیں، بجائے خود ایک عذاب ہیں، ایسے کرنے سے نام الہی سے محروم ہیں۔ لہٰذا مکلف انسان کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن امور کو بجا لینے کا ارشاد فرمایا ہے، ان کی بجا آوری کی جانب توجہ کی جائیں، خواہ وہ امور فرض ہو یا سنت ہو۔ رہا یہ سوال کہ آخر اس کا کیا سبب ہے کہ شرع الاسلام نے نماز کے بعض باتوں کو فرض لازم اور بعض باتوں کو غیر ضروری قرار دیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر آسانی کرتا ہے، اسی لیے اس نے بندوں کو بعض اعمال بجا لینے کا اختیار دیا ہے تاکہ ان کا ثواب عطا فرمائیں۔ اب اگر کوئی شخص اسے چھوڑ دیں تو ثواب سے محروم رہے گا، لیکن اس پر عذاب نہ ہوگا۔ یہ بھی شریعت اسلامیہ کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے کہ اس میں شرعی ذمہ داریوں کو دشواری دور کر دی گئی اور نہایت خوبی کے ساتھ جزائے خیر حاصل کرنے کی ترغیب ہے۔ نماز کی سنت کا چھوڑنا نہ تو نماز کی فاسد کا موجب ہوتا ہے اور نہ ہی سجدہ ساوی کا، بلکہ وہ گناہ کا موجب اس وقت ہوتا ہے جبکہ اس نے جان بوجھ کر چھوڑا ہو، مگر شرط یہ ہے کہ اس نے سنت کو حقیر سمجھ کر نہ چھوڑا ہو، بلکہ سستی یا کاہلی کی وجہ سے ایسا کیا ہو، اس لیے کہ سنت کو حقیر سمجھنے والا زوائے فاتوہ کا کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ نماز، یہ جو ہے سنت کے بارے میں تعریف تھی، سنت جو ہیں اس کے تعریف اور حکم کے بارے میں کچھ باتیں تھی جو ہم نے بتائی ہیں۔ آپ لوگوں کو ابھی سنت کے بارے میں بتانا ہے کہ نماز میں کتنی سنتیں ہیں اور کون کون سی سنتیں ہیں۔ تو سنت کے بارے میں نماز کی سنتیں، نمبر 1 تبی تریمہ کہتے وقت سر کو نہ جھکانا۔ جب ہم تکبیر کرتے ہیں تو سر کو جھکانا نہیں چاہیے۔ نمبر 2 تکبیری تریمہ کہنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کا اٹھانا، مردوں کو کانوں تک اور عورتوں کو شانوں تک، اور عذر کی حالت میں مردوں کو بھی شانوں تک ہاتھ اٹھانے میں بھی کچھ حرج نہیں ہے۔ نمبر 3 تکبیری تریمہ کہتے وقت اٹھے ہوئے ہاتھوں کی تیلوں اور انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف کرنا۔ نمبر 4 ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیوں کو نہ بہت کشادہ کرنا، نہ بہت ملانا۔ نمبر 5 تکبیر تریمہ کے فوراً بعد ہاتھوں کو باندھ لینا، مردوں کو ناف کے نیچے، عورتوں کو سینے پر۔ مردوں کو اس طرح ہاتھ باندھنا کہ دائنی ہتھیلی بائیں پر رکھ لیں اور دائنے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے کلائیں کو پکڑ لیں، اور تین انگلیاں بائیں کلائی پر بچھا دیں، اور عورتوں کو اس طرح کے بائیں ہتھیلی پر رکھ لیں۔ انگوٹھے اور چھوٹی انگلیوں سے بائیں کلائی کو پکڑنا ان کے لیے مسنون نہیں ہے۔ نمبر 7 ہاتھ باندھنے کے فوراً بعد سبحانک اللہم پر پڑھنا۔ نمبر 8 امام اور منفرد کو سبحانک اللہم کے بعد اور مسبوق کو اپنی ان رکعتوں کی پہلی رکعت میں جو امام کے بعد پڑھیں، بشرطے کہ وہ رکعتیں قرات کی ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا۔ نمبر 9 ہر رکعت کے شروع میں الحمدللہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا۔ نمبر 10 امام اور منفرد کو سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین کہنا، اور قرات بلند آواز سے ہو تو سب مقتدیوں کو بھی آمین آہستہ کہنا۔ نمبر 11 آمین آہستہ آواز سے کہنا۔ نمبر 12 قیام کھڑے ہونے کی حالت میں دونوں قدموں کے درمیان 4 انگل کا برابر فاصلہ ہونا۔ نمبر 13 فجر اور ظہر کے وقت فرض نمازوں میں سورہ فاتحہ کے بعد طوال مفصل کی صورتوں کا پڑھنا، اور عصر اور عشاء کے وقت اواسط مفصل، مغرب میں قصار مفصل، بشرطے کہ سفر اور ضرورت کی حالت نہ ہوں۔ سفر اور ضرورت کی حالت میں جو صورت چاہیں پڑھیں۔ نمبر 14 فجر کی فرض کی پہلی رکعت میں دوسری رکعت کے بنسبت ڈیواڑی صورت پڑھنا۔ نمبر 15 رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنا، اس طرح کی تکبیر اور رکوع کی ابتدا ساتھ ہی ہو اور رکوع میں پہنچتے ہی تکبیر ختم ہو جائے۔ نمبر 16 مردوں کو رکوع میں
گھٹنوں کے دونوں ہاتھوں سے پکڑنا اور عورتوں کا صرف گھٹنوں پر ہاتھ رکھ لینا۔ نمبر 17 مردوں کو انگلیاں کشادہ کر کے گھٹنوں پر رکھنا اور عورتوں کو ملا کر۔ نمبر 18 رکوع کی حالت میں پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا۔ مردوں کو رکوع کی حالت میں اچھی طرح جھک جانا کہ پیٹ اور سرین سب برابر ہو جائیں، اور عورتوں کو صرف اس قدر جھکنا کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ نمبر 20 رکوع میں کم از کم 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا۔ رکوع نمبر 21 رکوع میں مردوں کو دونوں ہاتھوں کے پہلو سے جدا رکھنا۔ نمبر 22 قوم میں امام کو صرف سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا اور مقتدی کو صرف ربنا لک الحمد اور منفرد کو دونوں کہنا۔ نمبر 23 سجدے میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 24 سجدے میں جاتے وقت پہلے گھٹنوں کو زمین پر رکھنا، پھر ہاتھوں کو، پھر ناک کو، پھر پیشانی کو، اور اٹھتے وقت پہلے ناک کو اٹھانا، پھر پیشانی کو، پھر ہاتھوں کو اور پھر گھٹنوں کو۔ نمبر 25 سجدے کی حالت میں منہ کو دونوں ہاتھوں کے درمیان میں رکھنا۔ نمبر 26 سجدے کی حالت میں مردوں کو اپنے پیٹ کے زنوں سے اور کہنیوں کے پہلو سے علیحدہ رکھنا اور ہاتھ کے باؤں کو زمین سے اٹھا ہوا رکھنا، اور عورتوں کو پیٹھ کے زنوں سے اور کہنیوں کا پہلو سے ملا ہوا اور ہاتھ کے باؤں کو زمین پر بچھا ہوا رکھنا۔ نمبر 27 سجدے کی حالت میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کا ملا ہوا رکھنا۔ نمبر 28 سجدے کی حالت میں دونوں پیروں کی انگلیوں کا قبلے کی طرف رکھنا۔ نمبر 29 سجدے کی حالت میں دونوں زنوں کو ملا ہوا رکھنا۔ نمبر 30 سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا۔ نمبر 31 سجدے سے اٹھتے ہوئے تکبیر کہتے ہوئے سر کا زمین سے اٹھانا۔ نمبر 32 دونوں سجدوں کے درمیان میں اسی خاص کیفیت سے بیٹھنا جس کیفیت سے دونوں سجدوں کے بعد بیٹھنا چاہیے، جس کا بیان آگے آتا ہے۔ نمبر 33 قید اولا اور دوسرا قید دونوں میں مردوں کو اس طرح بیٹھنا کہ دائنا پیر انگلیوں کے بل کڑا ہو اور اس کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور بائیں پیر زمین پر بچھا ہوا اور اسی پر بیٹھے ہو، اور دونوں ہاتھ زنوں پر ہو، انگلیوں کی سرے گھٹنوں کے قریب ہو، اور عورتوں کو اس طرح کہ اپنے بائیں سرین پر بیٹھیں اور دہنے زانوں کو بائیں پر رکھ لیں اور بائیں پیر دہنی طرف نکال دیں اور دونوں ہاتھ بدستور زنوں پر ہو۔ نمبر 34 اتحیات میں لا الہ کہتے وقت دہنے ہاتھ کے بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کے حلقہ بنا کر اور چھوٹی انگلی اور اس کے آس پاس کی انگلیاں بند کر کے کلمہ کی انگلی اٹھانا اور الا اللہ کہتے وقت رکھ دینا اور باقی انگلیوں کو آخر تک بدستور باقی رکھنا۔ فرض نمبر 35 فرض کی پہلی 2 رکعتوں کے بعد ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ نمبر 36 قید آخریہ اتحیات کے بعد درود شریف پڑھنا۔ نمبر 37 درود شریف کے بعد کسی ایسی دعا کا پڑھنا جو قرآن کریم یا حدیث سے ثابت ہو۔ نمبر بشرطے کی دعا ایسی چیز کی ہو جس کا طلب کر کے نہ خدا کی سوا کسی سے ممکن نہ ہو۔ نمبر 38 السلام کہتے وقت دائیں بائیں طرف منہ پھیرنا۔ نمبر 39 پہلے دائنی طرف منہ پھیرنا پھر بائیں طرف۔ نمبر 40 امام کو بلند آواز سے سلام پھیرنا۔ 41 دوسری سلام کی آواز بنسبت پہلی سلام کی آواز سے آواز کی پست ہونا۔ نمبر 42 امام کو اپنے سلام میں اپنے مقتدیوں کی نیت کرنا، خواہ مرد ہو یا عورت یا لڑکے ہو یا مخنث اور کرامن کاتبین وغیرہ فرشتوں کی نیت کرنا، اور مقتدیوں کو اپنے ساتھ نماز پڑھنے والوں کی اور کرامن کاتبین فرشتوں کی، اور امام دینی طرف ہو تو دینِ سلام میں اور بائیں طرف ہو تو بائیں سلام میں، اور مخازی ہو تو دونوں سلام میں امام کی بھی نیت کرنا۔ تو یہ تو نماز کی سنتیں جو ہم نے آپ کو سنائی ہیں، ایک 42 سنتیں تھی جو ہم کو آپ کو تفصیل سے سنائی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز جب پڑھیں فرض سنت اور واجبات کو ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ہماری بہت لمبی سی ویڈیو ہیں، 1 گھنٹے کی ویڈیو ہیں، تو ہم پہلے کیمرے مین سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا کتنے منٹ کی ویڈیو ہو گئی ہیں، تو پھر ہم آگے بھی مسائل انشاءاللہ آپ کو شروع کرتے ہیں۔ جی کیمرے مین صاحب ہمارا کتنے منٹ کی ویڈیو ہو گئی، گھنٹہ پورا ہو گیا کہ نہیں؟ ابھی
ہمارا تھوڑا سا ویڈیو باقی ہم پورا گھنٹے کا ویڈیو بنا رہے ہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہم نے 1 گھنٹے کی ویڈیو بنا رہے ہیں تو پوری تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے اور توجہ کے ساتھ آپ لوگوں نے سننا ہے. تو چلیں آگے ہم آپ کو مستحبات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ نماز کی مستحبات کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں. نمبر 1 تکبیری تحریمہ. کہتے وقت مردوں کو اپنے ہاتھوں کو استینی یا چادر وغیرہ سے باہر نکال لینا بشرطے کہ کوئی اذر مسل سردی وغیرہ کا نہ ہو. اور عورتوں کو ہاتھوں کا نہ نکالنا بلکہ چادر یا دوپٹہ وغیرہ میں چھپائے رکھنا. نمبر 2 کھڑے ہونے کی حالت میں اپنی نظر سیدھی کے مقام پر جمائے رکھنا اور رکوع میں قدم پر سجدے میں ناک پر بیٹھنے کی حالت میں، زنوں پر سلام کی حالت میں، زنوں پر سلام کی حالت میں شانوں پر. نمبر 3 جہاں تک ممکن ہو کانسی یا جمائی کو روکنا. تو ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں جب بھی کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کو کانسی نہ بھی آتی ہو تو کانسنا شروع کرتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ نماز میں جو ہیں کانسی جو ہیں اس کو نہ کانسی آئی ہوئی جو اس کو بھی تھوڑا روکیں. نمبر 3 جہاں تک. نمبر 4 اگر جمائی آ جائیں تو حالت قیام میں دائیں ہاتھ کی پشت ورنہ بائیں ہاتھ کی پشت منہ پر رکھ لینا. نمبر 5 امام کو قد قامت الصلاۃ کے فوراً بعد تکبیر تحریمہ کہنا. نمبر 6 قید اولیٰ اور اخیرہ میں وہی خاص تشہد پڑھنا جو بیان ہو چکا ہے، اس میں کمی زیادتی نہ کرنا. نمبر 7 قنوت میں اسی خاص دعا کا پڑھنا جو ہم اوپر لکھ چکے ہیں، یعنی اللہم انا نستعینک. ہر رکعت میں الحمد سے پہلے اور سورت کے پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہیں. حنفیہ کے نزدیک مندوب، آداب اور مستحب کی ایک معنی ہے، یعنی اس سے مراد وہ امور ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی لیکن ہمیشہ اس پر عمل نہیں فرمایا. اولاً یہ بات ذہن نشین رہیں کہ فرائض فریضہ کے جمع ہیں اور فرض شرعاً اس فعال کو کہا جاتا ہے جس کا بجا لینا ادا کرنا دلیل قطعی سے لازم ہوا ہے. لازم ہوا ہے چاہے وہ فاعل فی نفسی رکن ہو یا شرط. یہ بات واضح ہے کہ فرائض الصلاۃ کی تعداد میں عبارات کتب فقہ مختلف ہیں. بحر الراق و شامی میں 7 اور علمگیری و ہادیہ میں 6 اور کبیری میں 8 ذکر کی گئی ہیں. لیکن خلاصہ اور معتمدیہ ہیں کہ کل فرائض صلاۃ 8 ہیں. ان میں سے 6 ہمارے ائمہ کے درمیان متفقہ علیہ میں ہیں اور 2 مختلف فیہا ہیں. نمبر 1 تکبیری افتتاح بلفظ دیگر تکبیری تحریمہ. نمبر 2 قیام. نمبر 3 قرات. نمبر 4 رکوع. نمبر 5 سجدہ. نمبر 6 قیدہ آخیرہ بقمقدر تشہد پڑھیں گے. تکبیری تحریمہ کے بارے میں یہ بات خیال میں رہیں کہ اس کی فرضیت ہمارے ائمہ کے نزدیک متفقہ علیہ ہونے کے باوجود ان کے درمیان اس بات پر اختلاف ہوا ہے کہ آیا وہ رکن صلوات ہیں یا شرع صلوات. تو اس میں صحیح اور معتمد قول یہ ہیں کہ تکبیری تحریمہ شرط صلوات ہیں لیکن صورتحال لیکن نہ کہ رکن صلوات. اسی قول کا صاحب بداع الانصناع نے محققین کی طرف اور صاحب علیہ صاحب عیبۃ الابیان نے عام مشائخ کی طرف منسوب کیا ہے اور یہی صحیح قول ہیں. اور اسی وجہ سے فرض نماز کی تحریر سے نفل پڑھنا جائز ہوتا ہے، بخلاف اس کی عکس کے پاس وہ ناجائز ہوگا. اور مختلف فراز یہ ہیں، یعنی مسلی کا قصداً اپنے منافی صلوات فاعل کے ذریعہ نماز سے نکلنا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض ہیں، بخلاف امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے نزدیک فرض نہیں ہیں. نمبر 2 تعدیل ارکان اور مطلب اس کا اطمینان حاصل کرنا. ادائے ارکان کے وقت رکن بعد رکن اور تمام اعضاء سے اضطراب کا دور ہونا اور اس کی اقل مقدار ایک تسبیح کا انداز ہیں. پس یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور ائمہ ثلاثہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد کے نزدیک فرض ہیں، بخلاف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ
ہم آنکھیں ان کے نزدیک فرض نہیں ہیں۔ الغرض متفقہ علیہ فرض میں سے اگر ایک فرض بھی قصداً یا سہواً فوت ہو جائے تو فرضیت صلوات ادا نہ ہوگی بلکہ نماز ذمہ فرض رہیں گی، اور مختلف فہیہ خصوصاً تعدیل ارکان اگر قصداً فوت ہوئی تو نماز واجب الادا ہوگی، اور اگر سہواً ایسا ہوا تو سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اس لیے تمام فرائض الصلوات کو باہتمام ادا کرنا ضروری ہیں تاکہ آنے کا نماز میں کسی قسم کا نقصان واقع نہ ہو۔ تو یہ کچھ مسائل تھے جو ہم نے آپ کو بیان کی ہیں، اس کو غور اور توجہ سے سنیں اور اس کو سمجھیں اور کچھ سیکھیں۔ ہم نے نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز میں واجبات، فرض، سنت، مستحبات سب چیزوں کو جو ہیں یاد کر لینا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہیں بازار میں، ہر جگہ بھی ملتی ہیں، وہ لے لیں اور فرض اور واجبات اور سنت جو ہیں یہ سیکھیں۔ یہ جو آپ لوگوں کو فرض اور واجبات، نماز، مستحبات یہ پتہ ہو تب آپ کا نماز جو ہے صحیح ہوگی اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز ہوگی۔ تو ہم آگے بات کرتے ہیں تعداد اور رکعات اور طریقہ نماز کے بارے میں۔ فجر کے وقت 2 رکعات فرض ہیں اور ظہر، عصر، عشاء کے وقت 4 رکعتیں۔ جمعے کے دن بجائے ظہر کے 2 رکعت نماز جمعہ، مغرب کے وقت 3 رکعت پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ تمام شرائط کی پابندی کے ساتھ کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں کو چادر، آستین وغیرہ سے باہر نکال کر کانوں تک اٹھائیں۔ اس طرح دونوں انگوٹھیں کانوں کی لو سے مل جائیں اور ہتھیلی قبلے کی طرف ہو اور انگلیاں نہ بہت کشادہ ہو نہ ملی ہوئی ہو۔ ایسی حالت میں جس نماز کو پڑھنا چاہیے اس کی نیت دل میں کر لیں اور زبان سے بھی دلی ارادہ کو ظاہر کریں تو بہتر ہے۔ اور نیت عربی زبان میں کہنا ضروری نہیں بلکہ جس زبان میں بھی کریں اس طرح سے کریں کہ میں یہ نیت کر کے 2 رکعت نماز فرض فجر کے وقت میں پڑھوں۔ ہر نماز کی اسی طرح سے نیت کے ساتھ ہی اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں، اس طرح کہ دائنی ہتھیلی بائیں ہتھیلی کی پشت پر ہو اور بائیں کلائی کو دائنی انگوٹھی اور چھوٹی انگلیاں سے پکڑ لیں اور باقی 3 انگلیاں بائیں کلائی پر بچھا لیں۔ پھر فوراً یہ دعا پڑھ لیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اگر کسی کے پیچھے نماز پڑھتا ہو تو اس دعا کو پڑھ کر خاموش رہیں۔ اگر امام کی رات شروع کر چکا ہو تو اس دعا کو بھی نہ پڑھیں بلکہ اللہ اکبر کے بعد ہی خاموش رہیں، اور اگر تنہا پڑھتا ہو یا امام ہو تو اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھیں، اور جب سورہ فاتحہ ختم ہو جائیں تو منفرد اور امام آہستہ سے آمین کہیں۔ اگر کسی ایسی وقت کی نماز ہو جس میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہو تو سب مقتدی بھی آہستہ آہستہ آمین کہیں۔ آمین کے الف کو بڑھا کر کہنا چاہیے۔ اس کے بعد کوئی سورت قرآن کریم کی پڑھیں۔ اگر سفر کی حالت میں ہو یا کوئی ضرورت ہو تو اختیار ہیں کہ سورت چاہیں، اور اگر سفر اور ضرورت کی حالت نہ ہو تو فجر اور ظہر کی نماز میں سورہ حجرات اور سورہ بروج اور ان کے درمیان کی صورت میں جس صورت کو چاہیں پڑھیں، اور فجر کی پہلی رکعت میں بنسبت دوسری رکعت کی بڑی صورت ہونا چاہیے۔ باقی اوقات میں دونوں رکعتیں کی صورتیں برابر ہونی چاہیے، 1-2 آیات کی کمی زیادتی کا اعتبار نہیں۔ سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان میں بسم اللہ آہستہ پڑھنا چاہیے۔ سبحانک اللہم پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی بلکہ ثنا کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ عصر و عشاء کی نماز میں والسماء والطارق اور لم یکن الذین اور ان کے درمیان کی صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھی چاہیے۔ مغرب کی نماز میں اذا زلزلت سے آخر تک اگر یاد ہو تو یہ صورتیں پڑھ لیں، ورنہ جو بھی یاد ہو پڑھ لیں۔ سورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوا رکوع میں جائیں، اور رکوع کی ابتدا ساتھ ہی ہو اور رکوع میں اچھی طرح پہنچ جانے کے ساتھ ہی تکبیر ختم ہو جائیں۔ رکوع اس کو کہیں برابر ہو، ایسا نہ ہو کہ سر جھکا ہوا اور پیٹھ اٹھی ہوئی تو ہو، پیر کی پنڈلیاں سیدھی ہو، خمدار ٹیڑھی نہ ہو،
رکوع میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کہنا چاہیے۔ پھر رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو جائیں اور امام صرف سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں اور مقتدی صرف ربنا لک الحمد، اور منفرد تنہا پڑھنے والا دونوں کہیں پہ تکبیر کہتا ہوا اور دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھے ہوئے سجدے میں جائیں۔ تکبیر اور سجدے کی ابتدا ساتھ ہی ہو اور سجدے میں پہنچتی ہی تکبیر ختم ہو جائیں۔ تو یہ ایک ہماری بہت لمبی سی ویڈیو ہیں، وہ 1 گھنٹے کی ویڈیو ہیں، لیکن ہم بھی تک چکے ہیں، آپ کو بہت کچھ مسائل سنا چکے ہیں، لیکن اس مسائل پہ عمل کریں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہم اگلی ویڈیو میں، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو باقی مسائل بھی بتائیں گے۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہیں تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگ سب یہ ویڈیو جو ہیں بہت توجہ کے ساتھ سنیں، تو ان سے بہت اچھی مسائل ہیں اور بہت آپ لوگ بہت کچھ سیکھیں گے اس سے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔